ایک لڑکی فاطمہ کی شادی ہوئی مگر اس کو ساس ایسی ملی کہ اللہ کی پناہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کرنے والی اور سمجھانے والی اور بتانے والی عورت تھی۔ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے مگر ساس ہر وقت کوئی نہ کوئی مشورہ دیتی رہتی تھی، کوئی ایسا نکتہ نکال لیتی تھی جس سے اس بچی کا دل دکھتا، اس کا دل تنگ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے 1 سال گزارا تو اس نتیجے پر پہنچی، اس ساس کی موجودگی میں میری زندگی کبھی خوش نہیں گزر سکتی، لہٰذا اس کے دل میں ایک نفرت آ گئی، دشمنی آ گئی۔ وہ اپنے ساس کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس کا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور اس بوڑھی عورت اس کے اندر اتر جائے تاکہ اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ ایک دن فاطمہ بیمار تھی تو حکیم کے پاس دوائی لینے گئی۔ اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی، حکیم صاحب سے کوئی ایسی دوائی لے لوں جس کی وجہ سے میری ساس مر جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے رو دھو کر حکیم صاحب کو بتایا، میں بہت دکھی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے کوئی ایسی دوائی دیں کہ میں ساس کو کھلاؤں اور میری جان چھوٹ جائے۔ حکیم سمجھدار تھا، اس نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں دوائی دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر ایسی دوائی دی کہ فوری اثر کرے تو تمہارا نام آئے گا، تمہارے اوپر لوگ شک کریں گے کہ تم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ حکیم صاحب نے کہا میں ایسی دوائی دیتا ہوں جو سلو پوائزن، آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر ہے، اس میں 1 سال لگے گا، 1 سال میں یہ عورت اندر سے اتنی کمزور ہو جائے گی کہ مر ہی جائے گی۔ وہ بہت خوش ہوئی، اچھا آپ مجھے ایسی دوائی دے دیں۔ چنانچہ حکیم صاحب نے ایک دوائی دے دی اور کہا اس کو وقتاً وقتاً کھلاتی رہنا، 1 سال کے عرصے میں تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اب دلہن سمجھتی رہی کہ میرا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر حکیم صاحب نے ایک اور مشورہ بھی ساتھ دے دیا، دیکھو چونکہ یہ کام آپ خود کر رہی ہیں تو دنیا میں آپ کو کوئی مجرم نہ سمجھے، اس لیے اس بوڑھی عورت کی خدمت زیادہ کرنا، اس کے قریب ہو جانا، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرنا، تاکہ دنیا والے بھی یہ دیکھیں کہ تم تو اس کو بہت اہمیت دیتے ہو، خدمت کرتے ہو، بہت خیال رکھتی تھی، تو نے اس کے مرنے کے بعد تمہارے اوپر کوئی شک نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ چنانچہ فاطمہ نے اپنی ساس کو وہ دوائی کھلانی شروع کر دی، مگر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے ساس کو اب ذرا زیادہ وقت دینا شروع کیا، اس کا خیال رکھتی، اس کی باتیں مانتی، اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتی تاکہ ساس بھی کہے کہ اس نے مجھ پر بہت محبت دی، خاوند بھی یہی سمجھے کہ میری بیوی نے اس کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ اچھا بننا چاہتی تھی تاکہ قتل کا الزام اس پر نہ آئے۔ 1 سال اس نے خوب محنت کی اور اپنی ساس کی خدمت کر کے اپنے خاوند کو بھی خوش کر دیا، ساس کو بھی خوش کر دیا۔ جب 1 سال گزرنے کے قریب آیا تو جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی کہ میری ساس کچھ عرصے کے بعد مر جائے گی، اب تو اس کے دل کو خوشی کی بجائے غم ہوتا۔ اب قریب رہنے کی وجہ سے اس کو اس سے محبت ہو چکی تھی۔ چنانچہ 1 سال کے بعد فاطمہ روتی ہوئی حکیم کے پاس آئی، کہنے لگے پلیز آپ مجھے اس زہر کا کوئی تریاق دے دیں، میں اس زہر کو ختم کرنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری ساس مر جائے، وہ میرے ساتھ اتنی اچھی ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ اتنی محبت محسوس کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ وہ فوت ہو۔ جب اس نے یہ کہا تب حکیم صاحب نے بتایا سنو، میں نے اس کو کوئی زہر نہیں دیا تھا، ایک عام سی دوائی دے دی تھی تاکہ تمہارے دل کو تسلی رہے، زہر دی جا رہی ہے، لیکن جب میں نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ ساس کی خدمت کرو، وقت دو، اس کی بات مانو، اصل تو یہ بنیاد تھی۔ پہلے تم اس کے قریب نہیں ہوتی تھیں، تمہیں اس کی باتیں بری لگتی تھیں، وہ تمہیں سمجھاتی تھی تمہارے فائدے کی نیت سے، مگر تمہیں زہر چڑھتا تھا۔ اب جب تم نے اس کی خدمت کرنی شروع کی، اب تمہارے درمیان محبت پیدا ہو گئی، لہٰذا پریشان نہ ہونا، تمہاری ساس ابھی نہیں مرے گی بلکہ اپنی طبی زندگی گزارے گی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، اب یہ غم کے آنسو نہیں تھے بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ تو سوچئے عورت اگر اپنے دل کو صبر دے، پھر خدمت کرے، محبتیں تقسیم کرے تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی موافق بن جاتے ہیں۔ ساس پہلے بھی اچھا چاہتی تھیں، سمجھاتی تھیں، لیکن یہ احساس بہت
ہو گئی تھی کہ بات نہیں سننا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے اس کی بات کو سننا شروع کر دیا تو ساس بھی اس بیٹیوں کی طرح محبت کرنے لگیں۔ چنانچہ اس لڑکی اور اس کی ساس کے درمیان محبت کی ایک مثال بن گئی۔